علم کی طرف سے آپ فارغ نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک صلی اللہ علیہ وسلم طالب علم رہے. آخر دم تک طالب علم رہے. آپ علماء آپ اس بات کو سمجھتے. فرمایا رب زدنی علما، یہ دعا آخر تک آپ کرتے رہے. طلبہ آپ کہتے ہیں کہ اضرب زیدن، اے اطلب منک ضرب زیدن، کہ بھائی میں طالب ہوں اور زید نے مجھے ستایا، اس کی پڑھائی کرو. اطلب منک ضرب زیدن، تو ضرب زید مطلوب ہے اور آپ طالب ہیں. آپ طالب ہیں، آپ کو بڑا کرے. تو یہ جو صیغہ ہے زدنی، زد کا معنی مثلا اطلب منک زیادت العلم، اے محمد مجھے، اے اللہ مجھے اور دے دو. میں نے محمد نے جوری پھیلائی ہے، اور دے دو اور دے دو اور دے دو. اس سے کوئی استاد، کوئی طالب علم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں مولوی نہیں، میں عالم ہو گیا نہیں. اس کو آپ دیکھ لیں. آپ میں سے کوئی حافظ ہے، قاری نہیں ہے. قاری ہے تو وہ حافظ نہیں ہے، اور اگر قاری ہے حافظ ہے، عالم نہیں ہے. عالم ہے تو اللہ کا بڑا کریے کہ کیا ہے، نام کے اندر کمزور ہے یا کسی فن میں. لیکن ہمارے ایک آدمی عالم ہے، ایک آدمی عالم ہے تو قاری نہیں ہے، قاری ہے تو عالم نہیں ہے، حافظ ہے تو مجوید نہیں ہے، اور اللہ کا بڑا کر مولوی ہے تو مناظر نہیں ہے، مناظر ہے تو شیخ الحدیث نہیں ہے، شیخ الحدیث ہے تو صرف کے اندر کمزور ہے یا نعت کے اندر کمزور ہے یا فلانے فن میں. ایک آدمی بلاغت کے ماہر ہے، ایک صرف کے ماہر ہے، ایک نعت کے ماہر ہے، اور ایک تصوف کے ماہر ہے، اور ایک فلانے فن میں، ایک فلانے فن میں. یہ 20 مولویوں کو ملائیں گے، 20 فنوں کو جمع کریں گے، ان کی خوبیاں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1.25 انبیاء کی جو خوشبو ہے اور 1.25 انبیاء کی جو محنتیں ہیں اور ان کے جو علوم ہیں، علمت علم الاولین والآخرین، علمت علم الاولین والآخرین، مجھے محمد کو سب کا علم دیا گیا، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کا. اور اس کے باوجود آپ کو حکم یہ ہے وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما. جو ساتھی فارغ ہو چکے ہیں وہ مستقل استاد نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا. استاد نے، اور بچیاں جو سن رہی ہے، خواتین جو سن رہی وہ بھی، استاد نے آپ کو صرف اس بات کی سرٹیفکیٹ آپ کو جامعہ امدادی دے گا کہ آپ اب مطالعے کے قابل ہو گئے. آپ مطالعے کے قابل ہو گئے، آپ برگردانی کر سکتے ہیں، آپ کتابوں کو کھنگال سکتے ہیں. باقی آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ کا بڑا کریے کہ یہ پورا علم میرے پاس آ گیا، یا وفاق کی سند مجھے مل گئی، مدرسے کی سند مل گئی، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. مجھے حضرت نے جملہ بتایا، میں وہ جملہ آپ کو بتاتا ہوں. حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں بوڑھا ہو گیا، میں نے اپنی زندگی کھپائی، میں نے تقی صاحب کو بھی پڑھا ہے، مفتی رفیع کو بھی پڑھا ہے، اور اللہ کو بڑا کریے کہ شیخ الحدیث عنایت اللہ کو بھی پڑھا ہے. بڑے بڑے اکابرین اور بزرگان دین، بڑے مشائخ حدیث، ان سب کے استاد مولانا سلیم اللہ خان. لیکن سلیم اللہ خان فرماتے ہیں ایک بندہ ہے، نہ میں نے اس کی عاجزی کسی میں دیکھی، نہ اس کا تواضع کسی میں دیکھا، نہ اس کی محنت میں نے کسی میں دیکھی کہ کتنا اس کا مطالعہ. فرمایا وسیع المطالعہ بھی ہے، سریع المطالعہ بھی ہے، اور متواضع بھی ہے. وسیع المطالعہ بھی ہے، سریع المطالعہ بھی ہے، اور متواضع بھی ہے. اتنا بھاری بھرکم، اتنا قداور آدمی کہ فرمایا اس کی تواضع کو دیکھ کر کے، یہ تواضع بھی میں نے سلیم اللہ نے کسی میں نہیں دیکھی، اس کی محنت کسی میں نہیں دیکھی. اللہ اکبر. آپ کہیں گے وہ بندہ کون ہے؟ اس کا جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس نے کئی دفعہ مجھے کہا، میں تو چونکہ اسی زمانے سے لایانی قسم کا آدمی ہوں اور لاہواری قسم کا آدمی ہوں، تو مجھے بار بار کہتے تھے کہ منظور کتابوں کا مطالعہ کرو لیکن میری ہدایت کے مطابق کرو. میں کتابوں کا انتخاب کر کے آپ کو بتا دوں گا، فلان فن میں فلان کتاب، فلان فن میں فلان کتابوں کا مطالعہ. مولوی منظور اپنے طور پر کیف متفق کے طور پر مطالعہ نہ کرو، میری بات مان لو، میری ہدایت کے مطابق، میرا تجربہ آپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے، اسی طرح مطالعہ کرو. اللہ اکبر. پھر فرمانے لگے اپنے بارے میں فرمایا کہ متاخرین کی کتابیں میں نے کھنگال دی ہے، ان سے علم بہت ملا. لیکن فرمایا کہ جب متقدمین کو جب شروع کر دی، ہمارے پاس جو نصاب ہے سوائے سے حاصل تک ہے، سوائے سے حاصل تک سب متاخرین کا، سیاسی تک کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، باقی سب متاخرین کا. فرمایا متاخرین کو پڑھا پڑھایا بھی، لیکن جب متقدمین کو دیکھا مطالعہ کرتے کرتے مجھے پتا چلتا گیا کہ میں کتنا بڑا جاہل ہوں، کتنا بڑا جاہل ہوں، کتنا بڑا جاہل ہوں. کتنا علم متقدمین کے پاس ہے. اور فرمایا کہ متقدمین کے علوم کے اندر نور ہی نور، ان کی کتابوں میں نور ہی نور محسوس ہوا. میں نام ابھی لیتا ہوں آخر میں، اس کا نام ہے شہید فی سبیل اللہ مفتی نظام الدین شہید. مفتی نظام. اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ یہ محنت آپ اپنی جاری رکھیں گے، مدرسے کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا.
اساتذہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا. یہ نہیں ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. پاؤں پہ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے. ہمیشہ یہ کہ استاد استاد ہے، شاگرد شاگرد ہے. مادر علمی کے ساتھ آپ کا تعلق بھی ہوگا. ایک مسئلہ بھی ہو گیا کہ آپ کی محنت خوب ہوگی. دوسری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے چلتے پھرتے درودوں کا اہتمام کریں گے، درودوں کا اہتمام کریں گے اور تہجد کا اہتمام کریں گے. درودوں کا اہتمام کریں گے، تہجد کا. پہلے پتہ نہیں آپ کو کسی نے بتایا نہیں بتایا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن میرے پاس 4-5 طالب علم ہوتے ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ خدا کے لیے اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ فراغت کے بعد مجھے طلباء دے دو، فراغت کے بعد اللہ مجھے میدان دے دو، مجھے بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ تفسیر قرآن، اے اللہ یہ کتابیں میرے ہاتھ میں دے دو. تو مولوی بن کر کے جا کر کے ہادی شجرۃ اور ہادی شجرۃ ھذا مسجد ہادی مرحۃ ہادی شباکۃ وھذا کتاب وھذی منزلۃ. آپ یہی پڑھتے ہیں ھذا فرس ھذا حمار. سب سے بڑا حمار تو ہے، سب سے بڑا حمار تو ہے کہ تجھے پڑھایا استادوں نے 10-15 سال اور اس کے بعد جا کر کے آپ اس میں کالج میں اور یونیورسٹی میں ان کو بھیجو جو انتہائی استعداد کمزور ہوں. یہ مفتی سید رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، کالج اور یونیورسٹی میں ان کو بھیج دو جو بالکل نالائق. اور میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے جامع فاروقی میں میں نے اس پہاڑ کے دامن میں رہ کر کے میں نے بہت شاگرد بنائے. خود جو میرے پاس سال میں 2,000 تک گویا کہ مجھ سے پڑھتے ہیں، 1,500-2,000 تو دور تفسیر میں ہوتے ہیں، 400-500 تو فارغ ہوتے عالم بندے، تو ہزاروں کو میں نے پڑھایا. میں آپ کو بتاؤں لیکن خدا کی قسم جامع فاروقی بنور ٹاؤن دارالعلوم جو بڑے بڑے ادارے، جامع حقانی کوڑا پھٹا، بڑے بڑے ادارے، ان سب میں بھی جاتا ہوں اور سب سے میرا تعلق ہے. یہ ہمارے بڑے ادارے ہیں، یہ بڑے ادارے ہیں. ان میں جو اداروں کے اندر لگے، آرمی میں لگے، فوج میں لگے، پولیس میں لگے اور دیگر جگہ سرکاری جگہوں پر خطیب لگے، لیکچرار لگے، پروفیسر لگے، ایک بڑی تعداد اللہ کے فضل و کرم سے بالکل نالائق کے مدرسے میں پڑھائی میں کمزور تھے اور اچھا ہو گیا اپنی اصلی جگہ پر پہنچے. کل شیء یبدو سے آپ کو بات سمجھ آئے گی. آپ کو کون کہتا ہے، کون آپ کو کہتا ہے کہ اگر مولوی ہو گئے تو کھاؤ گے کیا، کہاں سے کھاؤ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جو قرآن آپ کو 2 روٹی نہ دے سکے وہ قرآن آپ کو جنت کہہ دے گا. جو قرآن آپ کو 2 روٹی نہ دے، آپ اتنے بدگمان ہو گئے اللہ کے بارے میں اور ان علوم کے بارے میں، علوم سماویہ علوم نبویہ کے بارے میں اتنے بدگمان ہو گئے کہ آپ کو یہ روٹی نہیں دلائیں گے. وہ حرام خور جو خدا کے باغی ہے ان کو روٹی ملتی ہے اور آپ کو روٹی نہیں ملے گی. کس بدبخت نے آپ کو بتایا، کس نے آپ کو بتایا؟ پہلے سوچو، تحقیق کرو کہ یہ بات کس نے دنیا کے اندر پھیلائی. یہ وہی سرکاری ادارے ہیں جنہوں نے مدارس کو بھی بدنام کیا اور علماء کو بھی بدنام کیا. ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ مدرسہ بھی تو انہی کی دعاؤں سے قائم ہوا. حضرت اقدس مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ ابا کما جیبی لگی وہی عالم تھی، انہیں کا پوری تمام ٹیچر تھی نا، ٹیچر لیکچرر پروفیسر وہ آسان کی مدرسہ ہلانے کی چاہ کر ہوتا. وہ مدرسوں کا ساتھ تالا لگائے بند کر چلو، کہہ رہے مدرسوں کو ہم تو تالا لگائے 10-15 سال آپ کے ساتھ ہم محنت کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر کے تو کہتا کہ اللہ کو بلا کے ہادی شجرۃ ھذا فرس. ہاں جائیں بولو، جائیں بولو، ضرور جائیں. جو بالکل جی کی استعداد کمزور کسی کو، جو بالکل آپ ہادی شجرۃ ھذا فرس ھذا حمار ھذا مسجد ہادی شباکۃ ہادی مرحۃ، اس کے لیے آپ کو سیاست کا صرف نحو منطق بلاغت فقہ اصول فقہ حدیث اصول حدیث تفسیر اصول تفسیر پڑھنے کی آپ کو ضرورت کیا تھی کہ آپ نے اتنے دن لوگوں کے زکات کے پیسے کھا کر کے پھر جا کر کے سرکار کا حصہ بن گیا. مجھے میرے سینے میں جو کچھ ہے میں وہی بتا دوں گا، چاہے قاری صاحب اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے. اور آج تک ہزاروں کو میں نے پڑھایا ہے، ہزاروں کو میں نے پڑھایا ہے، اور حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب نے ہزاروں کو پڑھایا. علامہ بنوری، حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مولانا عبدالحق اکوڑا خٹکوال ہے. یہ اور پاکستان میں ایک بڑا سلسلہ ہے. آپ کے کوئٹہ بلوچستان کے مدارس، ہمارے گھر پہ کوئی بھی نہیں آیا ہے کہ استاد جی میں روٹی کا محتاج ہوں، مجھے شادی کی ضرورت ہے، میرے گھر کا انتظام نہیں ہے. نہیں، ہاں آتے ہیں. اور مولوی نیاز تو مجھے منع کر دیا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں
بعض وہ طالب علم آتے ہیں ہماری بھی نگاہ ہوتی ہے کہ وہ الو کے پٹے ہیں، وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، ان کی استعداد کمزور ہوتی ہے، وہی ٹھوکر کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے، رذیل اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، رذیل اخلاق کے مالک، ورنہ کوئی بنور گاؤں سے ہزاروں فارغ ہو چکے، دارالعلوم سے، جامع فاروقیہ سے، جامع امدادیہ سے، خود میں عرض کرم کہ 2000 تو میں نمٹا دیتا ہوں صرف، بوڑھے بوڑھے علماء بھی آتے ہیں، تفسیر میں آتے ہیں، اور 400-500 تو میرے پاس دور حدیث میں ہوتے ہیں، یہ اتنا میں نمٹا، ان میں سے کوئی نہ حقانیہ کے دروازے پہ جاتا ہے نہ بنور ٹاؤن پہ جاتا ہے، اللہ سب کا انتظام کرتا ہے، اللہ سب کا انتظام کرتا ہے، اللہ سب کا انتظام کرتا ہے۔ کیسا میرے خیال میرا وقت پورا ہوگا، کل پرسوں میرے پاس اس بچے کو لایا جو صرف 9 سال کا ہے، اس بچے کو لایا جو 9 سال کا ہے، قاری ثناء اللہ، اس کو لایا، عالمی مقابلہ ہوا، پوری دنیا کے اندر انہیں نابینا بچہ جیت گیا سب کو، سبحان اللہ۔ وہی کراچی کی کسی مدرسے کا ہے، غریب باپ کا بیٹا ہے، غریب باپ کا بیٹا ہے، میرے 10-15 بچے، 10 بیٹے میرے، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا لا تجد فی مئۃ من الابل راحلۃ، سواریوں میں 100 اونٹوں میں کوئی ایک سواری کے کامل کوئی مزیدار قسم کا اونٹ ہوگا، یا یہ کہ کوئی اونٹنی ہوگی، لیکن خوشبو ہر عالم کے الگ ہے۔ میں آپ کی کمالت کا اعتراف کرتا ہوں، مبارک 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 مبارک، لیکن عرض کر رہا ہوں ہر مولوی ہر گلیرا رنگ بو یہ دیگر، ہر ایک کی خوشبو الگ ہے، ہر ایک کی خوشبو الگ ہے۔ اے اس بچے کو قاری نورالدین ایسے ہاتھ پہ اٹھاؤ، ایسے ہاتھ پہ اٹھاؤ، وہ بالکل سمجھو کہ چند کلو اس کا وزن ہوگا، چند کلو اس کا وزن ہوگا، ایسے ایسے کر کے اس کو دنیا کا پتہ بھی نہیں، نابینا ہے، 9 سال کا 9 سال کا بچہ کیا ہو